بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نیک انسان اور ایک برے انسان کی کہانی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی اور اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے اور وہ تھا بھی ایسا ہی بد عمل، بد کردار۔ کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن اس گنہگار اور فاسق و فاجر نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گنہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص اس عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں آ بیٹھا۔ یہ خیال آتے ہی اس رسوائے زمانے کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گنہگار شخص اٹھ کر چل دیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس گنہگار کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سر سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اس کے تمام گناہ بخش دیے اور اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں، اور اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے عمل اور اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، شاید اللہ کے یہاں ایک اچھا عمل کرنے سے وہ اللہ کے یہاں آپ سے زیادہ محبوب بن جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت کامل عطا فرمائے۔